اوكي نعمدو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وعلیکم ہم السلام. لوگوں نے وعلیکم اپنا جو ہے ہم نے سورہ کہف سٹارٹ کی تھی تو ہم نے کہا تھا اس میں 4 سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے سٹوری 1 جو تھی وہ کیا تھی, پیپل آف کیف پیپل آف کیو تھی, اور دیٹ سٹوری واز فتنہ آف ایمان کا ویلتھ. تھا نا. ایمان تھا. ٹھیک ہے, وہ تھا فتنہ ایمان کے فتنہ کے بارے میں تھی وہ سٹوری. سیکنڈ سٹوری بھی ہم نے الحمدللہ فنش کر لی, اینڈ دیٹ سٹوری واز مین وتھ 2 گارڈنز. ٹھیک ہے نا, اور اس کا جو اور اس میں کس چیز کا فتنہ تھا, فتنہ آف ویلتھ ویلتھ. ٹھیک ہے, تو اب ہم آج جو انشاءاللہ یہ جو دونوں سٹوریز ہیں سورہ کہف کو ان ڈیپتھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جب نیکسٹ ٹائم سورہ کہف جب بھی اس کو ریسیٹیشن ہم کر رہے ہوں تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے, ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب ہم جو آیات ہم پڑھ رہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں ورڈ بائی ورڈ میننگ شاید نہ یاد ہو, لیکن جب ہم قرآن کی جب تلاوت کر رہے ہو تو وہ سٹوری ہمیں ضرور دماغ میں آئے گی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں, کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے ہم نے ورڈ بائی ورڈ کیا تھا جب اپنی میننگ ہم کر رہے تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور پھر یہ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں دوبارہ قرآن میں ریپیٹ جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دوسری جو باقی بھی جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. اینڈ ٹرسٹ می, اف یو ڈو اسٹڈی کپل آف سوراز لائک دس, couple of big surahs, like اگر سورہ کہف آپ نے ایسے اسٹڈی کر لی, ایک دو اور سورتیں کر لی, آپ دیکھیے گا آپ کا قرآن پڑھنے کا پورا جو اسٹائل ہے قرآن وہ سب چینج ہو جائے گا. آپ کو قرآن کو سمجھنا, دعاؤں کو سمجھنا, جب آپ دعائیں پڑھتے ہو, ایک دعا ہوتی ہے کہ جب ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں, پیرٹ کی طرح ریپیٹ کرتے ہیں, اور ایک دعا ہوتی ہے جو ہم جس کو سمجھ کے کرتے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں فرق نہ ہو. تو یہی ہمارا اس اسٹڈی کا مقصد ہے. تو یہ وہ صورت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے مطابق ویک میں ہم کو ایوری ویک فرائیڈے پڑھنے کا بولا ہے. اور ظاہر ہے ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو پڑھنی ہوتی ہے, کوئی بھی چیز اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو کیوں پڑھنا ہے, اگر سمجھ ہی نہیں آ رہا تو صرف ٹیکسٹ پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوگا. اگر آپ مجھے کچھ ٹپس بھیجتے ہو, ہیلتھ ٹپس بھیجتے ہو, تو کیا وہ صرف ہیلتھ ٹپس میں اپنے فون میں رکھ لوں گی, یا دن میں اس کو صبح میں پڑھ لوں گی, شام میں پڑھ لوں گی, تو کیا میں ہیلتھی ہو جاؤں گی, کیا میں ویٹ لوز کر لوں گی, ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز جو ہے پہلے تو سمجھنا ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے. تو یہ جو ہے اگر ہمیں دجال کے فتنے سے اگر بچائے گی تو کیسے بچائے گی, تو ہم نے اسٹوری پیپل آف کیف سے یہ لیسن لیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو کس طریقے سے بچانے کی کوشش کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنی دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ایمان کو, حالانکہ they were blessed people, ان کے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں. وہ یہ نہیں تھے کہ ہم بولیں کہ ایسے ہی کچھ نہیں تھا تو کوئی اگر سیکریفائس کر بھی دیا تو کیا تھا. they were from very elite families, اور in their prime youth. ہم کو تو جوانی میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کی, یہ تو بڑھاپے کی باتیں ہیں, جب حج کر لیں گے یا جب کوئی خدا نخواستہ خاصا بیمار ہو جائیں گے تو پھر اس وقت دیکھیں گے, اس وقت ہی دیکھی جائے گی. تو اب اس کے بعد یہ کتنا ویل, تو اس آدمی کا کیا پیٹرن تھا. اب ہم جب اس کو ریویو کریں گے ایک ایک پوائنٹ کو آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر مطلب اپنے طور پہ اپنے آپ سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ضروری نہیں ہے کہ سب کے اندر سب پرابلم ہو, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو اپنے اندر اگر پریزنٹ میں نہیں تو پاسٹ میں نظر آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں میں نظر آئیں, لیکن یہ کہ جج کرنے سے بیٹر ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو خود کو امپروو کریں, اور اس کے بعد آگے جو ہے انشاءاللہ ہم دوسروں کی بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے پہلا جو پوائنٹ تھا کہ ہاؤ از مین ڈیسیوڈ بائی جنہ آف دنیا. جن لوگوں کے پاس بہت نعمتیں ہوتی ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ بلیسنگز ہوتی ہیں, بہت زیادہ ایک اپنی کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے, اور پھر وہ اس کمفرٹ زون کو پریزرو کرنے کے لیے ان کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں, جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں, بس وہ اسی کے لیے ہوتی ہیں. اگر فار ایگزامپل تھوڑا بزنس آپ کا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے دی ہے, تو پھر آپ کا سارا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس بزنس کو میں گرو کیسے کروں. اگر اللہ نے ایک اچھا گھر دے دیا ہے تو اگر سارا ایمفیسس یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کو اور کیسے خوبصورت بناؤں, اس کو اور کیسے صاف رکھوں, اس کو اور اس میں اور کیا کیا چیزیں لے آؤں تو میرا گھر اور خوبصورت ہو جائے. دیکھیں میری بات کو
غلط اس میں ہمیں نہیں لینا کہ ہم یہ ساری چیزیں گناہ نہیں ہے. مال کمانا، گھر اچھا رکھنا، اللہ کی نعمتوں کو یوز کرنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بیلنس کریٹ کرنا جو ہے وہی ایک مومن کا کام ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو جب اس کو اتنی ساری نعمتیں ملی اس شخص کو، تو وہ ایک اس کو لگا کہ میری دنیا تو جنت ہی ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ہماری جو دنیا ہے وہ جنت ہے، دنیا میں ہماری جنت ہے. ہم کہتے ضرور نہیں ہے، ہم کہتے میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ میری جنت ہے، لیکن جو ہمارا اس کی طرف رویہ ہے، جو اس کی طرف ہماری جو فیلنگ ہے، جو وہ بالکل ایسی ہے کہ بس یہی ہماری جنت ہے. ہمارا رونا، ہمارا ہنسنا، ہمارا اپسیٹ ہونا سارا اسی دنیا سے ریلیٹڈ ہے. چاہے اس میں وہ ہمارے بچے شامل ہوں، ہمارے اسپاؤسز شامل ہوں، ہماری پراپرٹی شامل ہوں، ہمارے پیرنٹس شامل ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن سارا جو ہے وہ اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ آلریڈی کہہ چکے ہیں، قرآن میں بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اولاد ہیں، تمہارے ازواج ہیں، یعنی جو اسپاؤسز ہیں، تمہارے بچے ہیں، ویلتھ ہے، یہ سب جو ہے تمہاری آزمائش ہے. اور اس کو اللہ آگے کی بھی جو آیت ہے نا، المال والبنون زینت الحیاۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف زینت، ایک ڈیکوریشن پیس کہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں یہ دنیا کے جو رشتے بھی ہیں، حالانکہ اس کو اتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کرنے کا نہیں کہا گیا. اور ایک ماں کا بھی اگزامپل دیا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن کی جب سختیاں ہوں گی تو وہ جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. وہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے بس یہ کرے، اس کو بھی یہ فکر ہوگی کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں. اور اس کا میں نے ایک اسٹڈی سنی تھی، کسی لیکچر میں ہی سنی تھی کہ ایک کسی سائنٹسٹ نے ایک اسٹڈی کی تھی ایک منکی کے اوپر، کہ اس نے کیا کیا تھا کہ ایک کیج میں ایک منکی اور اس کے بچے کو اس نے ڈال دیا، انہوں نے ڈالا، اور پھر اس میں انہوں نے اس کو ہیٹ دینی شروع کی. تو جب انہوں نے اس کو ہیٹ دینی شروع کی تو منکی نے اپنے بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیا کہ بچے کو کچھ ہونا. پھر جو انہوں نے ہیٹ کو تھوڑا سا بڑھایا، جب انہوں نے ہیٹ کو تھوڑا سا بڑھایا تو منکی نے جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے اٹھا کے وہ کیج کے اوپر چڑھ گیا کہ وہ اپنے خود کو بھی بچا لے اور اپنے بچے کو بھی بچا لے، جو کیج کی جو والز تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور ہیٹ اپ کیا. تو جب تھوڑا اور ہیٹ اپ کیا تو منکی نے جو کیا کہ اس بچے کو نیچے رکھا اور اس کے اوپر خود چڑھ گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک فطرت ہے. ہم نہیں اس کو امیجن کرتے کہ ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تکلیف میں ڈالیں گے. ہاں یہ دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ایک قیامت کے دن کا ایک ٹرائل ہے کہ اس دن یہ ہوگا. اس دن ہم نہیں فکر کریں گے اپنے بچوں کی. تو بیسیکلی باٹم لائن یہ ہے ان تمام چیزوں کی کہ ہمیں اپنی لائف میں جو ہے دنیا کی، اس سے کہ بچے بھی دنیا کی زینت ہی ہے نا. ہم اپنے بچوں کو اپنی ٹرافیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اگر کچھ اچیو کر لیا تو وہ ہمارے لیے ٹرافی بن جاتی ہے. تو اس لیے اور سب سے زیادہ انوالو انسان اسی فتنے میں ہوتا ہے. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ جو ہے دھوکے میں، دنیا کے دھوکے میں آ گیا. اس کے پاس بیسٹ آف ایوری تھنگ دنیا میں کسی بھی انسان کو، اگر آپ کے ارد گرد، ہر انسان کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے، تو یہ ان لوگوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ورڈ یوز کیا ہے وہ کانا لہو ثمر، کہ اس کے پاس سب کچھ تھا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے باغ، جو گارڈنس کی بات کی وہ تو تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی سب کچھ تھا، یعنی ہر چیز تھی اس کے لیے. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ہی بیکیم ایروگینٹ. کیسے ایروگینس کا کیسے پتا چلا کہ اس نے اپنے فرینڈ سے کیا کہا، انا اکثر منکا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں اور نفری جو ہے علماء کے جو اسکالرز نے اس کو جو وہ کیا ہے وہ یہ کہ نفری کا مطلب ہے کہ اس سے میں اولاد میں تم سے زیادہ ہوں. پھر یہ کہ اللہ نے جو ہے ریپیٹڈلی جب ہم قرآن یہ والی آیات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جعلنا، نا ہم نے سب نے گرامر اتنی پڑھی ہے نا کہ نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وی. اللہ تعالیٰ مسلسل کنٹینیوسلی پچھلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے دیا. لیکن یہ اس شخص نے کیا ایمفسائز کیا؟ انا، میرا، میں، میری عقل، میری پلاننگ، میری انٹیلیجنس، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ اچیو کیا، یہ تو میری بزنس کی وہ تھی. اور ایسے بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے اللہ نے یہ ریپیٹڈلی کہا کہ یہ ہم نے دیا، لیکن اس آدمی نے کیا کہا کہ اس نے ورڈ یوز کیا آئی. یہ سب
مطلب یہ میں بیٹر ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی کہتا بھی ہے کہ تمہارا گھر فار ایگزامپل، تمہارا بچہ کتنا اچھا ہے یا تمہارا گھر کتنا اچھا ہے، تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے ان ریٹرن؟ الحمد للہ. یہ تو اللہ تعریف تو اللہ کی ہے جس نے یہ مجھے عطا کیا، ٹھیک ہے نا. اللہ اور شکر، انسان اللہ کا کی حمد اور شکر. اور جو حمد ورڈ ہے ہمیں پتہ ہے سب کو کہ ہم میں دونوں اللہ کا کی تعریف اور شکر دونوں شامل ہے. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس میں وہ یہ صرف ایکسکلوسیولی اللہ کے لیے ورڈ ہے جس میں دونوں اللہ کی تعریف اور شکر دونوں شامل ہو جاتا ہے. پھر اس نے ایک اور جو اچھا آپ اس کی آپ ون بائی ون اگر آپ دیکھیں تو مسٹیک آفٹر مسٹیک اس شخص نے کی ہے. ایک کے بعد ایک وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو اس کے جو ہے نا کرائم لسٹ میں ایڈ ہو رہی ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، ایک تو اس نے پہلے یہ کہ پہلے اپنے آپ کو آئی کر کے کہ میں تم سے بیٹر ہوں. پھر اس کو لگا کہ اس کو بیٹر کس نے بنایا، اس کی ویلتھ نے، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جو دولت ہے یا اس کے پاس جو اولاد ہے اس کی وجہ سے وہ دوسرے سے بہتر ہے. اب میں نے جو پہلے سینٹنس کہا نا کہ ہمیں یہ جب ہم سن رہے ہیں، جب ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس میں سے ایسی کون کون سی چیز ہے کہ کبھی زندگی میں کس کس وقت ہم نے یہ فیل کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم دوسروں سے بیٹر ہے. پھر یہ کہ ایک چیز جو یہ کہ جو سن آف ایروگنس ہے نا از دا ورسٹ سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں ایک وہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی ایروگنس ہوگا نا، وہ جنت میں تو داخل نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس کب کب کون کون سے ایسے ٹائم ہوتے ہیں کہ جب ہم اس ایروگنس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ میرے پاس میں اس سے بیٹر ہوں. کبھی کسی کو دیکھ کے اگر ہمارے دل میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں اس سے بیٹر ہوں تو اس وقت ہم دیکھیں ہیومن نیچر ہے، کبھی کبھی انسان شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہی ہے. لیکن ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اعوذ باللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر کبھی ایسا شیطانی خیال دماغ میں آتا بھی ہے جو کہ آ سکتا ہے، ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شاید بنایا ہی ایسا ہے. اسی لیے تو ایک کنٹینیوس فائٹ میں ہم ہیں نا شیطان سے. جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن سے آخری دن تک ہم شیطان کے ساتھ ایک کنٹینیوس فائٹ میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے آگے بتا رہے ہیں کہ جو وہ ایروگنس کر رہا تھا، جو بھی اس نے جو کیا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ وہ ظالم لنفسی، کہ وہ تو اس کو لگ رہا تھا کہ میں اپنے فرینڈ کو بلٹل کر رہا ہوں، اس کو میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں اور میں بہت زیادہ اس سے پر. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکچولی خود کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اللہ دیکھیں ایک آپ اپنی لائف میں بھی دیکھیں کہ ایک وہ کیا سوچ رہا ہے اور ہم اس پورے اس میں یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کیا سوچ رہے ہیں اور انسان کیا سوچ رہا ہے. اللہ نے کہا میں نے دیا، اس کو لگا میرا ہے. اللہ نے اس کو لگا کہ میں بہت سپیریئر ہوں. اللہ نے کہا وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا تھا. تو یعنی یہ کہ جب بھی ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ایسے ایموشن میں جب ہوتے ہیں آتے ہیں تو اس وقت ایکچولی ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی کو چیخ رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی برا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کریں، آپ خود کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. جب بھی کبھی کچھ ایسی آپ کے اندر فیلنگ آئے، کبھی ایگو آئے، کبھی ایسا کچھ بھی آئے، ضد آئے، انسان یہ سوچے کہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہا، خود اپنے ساتھ میں برا کر رہا ہوں. پھر اس نے کیا کیا کہ اس کی مسٹیک آفٹر مسٹیک، میں نے کہا نا کچھ شخص نے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی غلط بیہیویئر میں آتا ہے نا تو وہ ایک کے بعد دوسری غلطی ریپیٹڈلی کرتا ہے. یہ آپ دیکھیے گا، آپ کوئی بھی اپنے ایسے اسٹڈی پیٹرنس پڑھیں، اسٹڈی پیٹرنس کو پڑھنا چھوڑ دیں، اپنا ہی بیہیویئر دیکھ لیں. آپ کو کبھی غصہ آتا ہے فار ایگزامپل، آپ کو پہلی غلطی آپ نے کیا کی؟ غصہ. ٹھیک ہے، آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اگنور کر دیتے آپ نے غصہ کیا. دوسری غلطی آپ کیا کرتے ہو؟ پھر آپ کے جو منہ میں آتا ہے آپ بولتے ہو، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہو. تیسری غلطی آپ کیا کرتے ہو؟ پھر آپ بولتے ہو اب میں نے اس شخص سے کبھی بات نہیں کرنی. تھرڈ غلطی. فورتھ مسٹیک کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پرولونگ کرتے ہو. ففتھ غلطی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کسی نے بول بھی دیا کہ مت کرو ایسا، تو آپ اپنی ایگو کو اوپر رکھتے ہو اور آپ کہتے ہو نہیں. حالانکہ تھرو آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ آپ کو مسلسل، آپ خوش تو آپ نہیں ہوتے اس وقت. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی جھگڑا کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ پلیزڈ ہوتے ہو؟ نہیں. یا کسی سے لڑتے ہوئے یا کسی کو سناتے ہوئے، چاہے آپ یو آر ایٹ یور بیسٹ، آپ نے سامنے والے کو چپ کرا دیا، لیکن کیا آپ کو خوشی ہوتی ہے؟
کبھی بھی نہیں ہوگی، ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نیچرل نہیں ہے. لیکن کبھی آپ کسی کو آپ اگنور کر کے یا معاف کر کے دیکھو، آپ کا دل سکون سے اور خوشی سے بھر جاتا ہے. آپ کو ایک اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے، یو فیل پراؤڈ آف یور سیلف. تو ہم کیوں پھر، اور یہ ساری جو فیلنگز ہیں غصے کی، یہ ساری نیگیٹو فیلنگ، یہ سب شیطان کی طرف سے ہیں. تو یہ سب ہمیں جو ہے نا، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب انسان ایک مسٹیک کرتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب پہلی مسٹیک آئے، جیسے غصہ آئے، تو ہمیں سنت میں ہمیں کیا بتایا گیا، کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ پڑھ لو. اور غصہ تب بھی برداشت نہیں ہو، پھر کیا کرو؟ پانی وضو پی لو، کرو. پانی پی پانی لو. پی لو، وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ چینج کر لو. یعنی جگہ چینج کرنے سے کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل اس کمرے میں جو شخص ہے وہ آپ کو غصہ دلا رہا ہے، کمرے سے اٹھ کے کمرے سے نکلو. چلے جاؤ. لیکن کمرے سے اٹھ کے ایسے نہیں چلا جاؤ کہ دروازہ کر کے بند کر کے جاؤ، کہ سامنے والے پہ اپنا بے شو کر کے جاؤ. دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹپس ہے نا، اگر کبھی آپ اپنی زندگیوں میں لا کے دیکھیں ان کو، آپ کی زندگی خود چینج ہونے لگے گی فار بیٹر. اور آپ کو لگے گا کہ میں کتنے بڑے عذاب اور فساد سے بچ گئی، تھوڑا سا میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، اور پھر وہ آپ کی زندگی، وہ آپ کا پیٹرن بنتا جاتا ہے. تو اللہ دوسری مسٹیک اس نے کیا کی کہ اب اس کو، پہلے تو اس کو لگا کہ وہ بہت بیٹر ہے دوسرے سے، وہ بھی کس کی وجہ سے؟ اس پیسے کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے جو اس کو اللہ نے دیا. اور آگے وہ اب کیا سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس آج پیسہ ہے، اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کیونکہ وہ آج ویلدی ہے تو وہ ہمیشہ ویلدی رہے گا. کیونکہ وہ آج ہیلدی ہے تو وہ ہمیشہ ہیلدی رہے گا. اس والے کمپلیکس میں بھی بہت سارے لوگ ہر وقت انوالو ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ میرے پاس ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب یہ میرے پاس نہ رہے. اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. تو آپ اس کی بھی مسٹیکس دیکھیں اور انہی مسٹیکس کو اپنی لائف میں بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا، کہاں کہاں یہ سب کیا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اللہ نے ورڈ ابدن، ابدا کا ورڈ تو ہم لوگ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا. ابد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. ہمیشہ، فار ایور. ٹھیک ہے. اللہ نے جو شروع میں جب اصحاب الکہف کی سٹوری شروع ہوئی، اللہ ویسے بھی اصحاب الکہف کی سٹوری کو بھی آپ چھوڑ دیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی جنت اور جہنم کی بات کی ہے تو ورڈ کون سا یوز کیا ہے؟ ابدا. خالدین فیہا ابدا. ابدا، ابدا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے فار ایور، اٹرنل، یعنی نہ ختم ہونے والی چیز. لیکن اس شخص نے کس چیز کے لیے ابدا کا ورڈ یوز کیا؟ اپنی دولت کی لیے. اپنی دولت، اپنی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. ایک جو کنٹینیوسلی آپ دیکھیں کہ ایک ہیومن تھاٹ اور جو ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جو اس میں کتنا فرق آ رہا ہے. اور یہ زیادہ تر فرق اسی وقت آتا ہے جب آپ اس سے نہیں جڑتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے. آج جب میں نہیں مانتی کہ اگر آپ نے ہم یہ جو آج پڑھ رہے ہیں، جب یہ ہمارے دماغ میں ہوگا اور کبھی ایسے کوئی شیطانی خیالات، ایسے کوئی کانسیپٹس ہمارے دماغ میں آ رہے ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اس چیز کو ریلیٹ نہ کریں. ان چیزوں میں اتنا انوالو ہونے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کانسیپٹ سے دور ہوتے ہو. آپ کو یہ کانسیپٹ کسی نے بتائے ہی نہیں ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کسی نے کیا تو کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ تو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے. آپ کا رب ایسا، آپ کے رب کے نزدیک جو ابدا ہے وہ آخرت ہے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے نا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ کافر جو نہ ماننے والے ہیں ان کو پانی کا ڈراپ بھی نہ ملتا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی حیثیت ہوتی. اور ہم کس چیز کے بیس پہ کمپیئر کرتے ہیں سارا وقت کہ ان سب دوسروں کو کتنا ملا ہوا ہے، یہ جو نن بلیورز ہیں یہ کتنا پراسپر کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت یہ چیزیں. جب ہم لوگ جب اسپیشلی مسلم سفر کر رہے ہیں دنیا میں، ہم سب جانتے ہیں اس میں ہمارا بھی اپنا رول ہے، ہماری اپنی غلطی قصور ہے. لیکن جو ان کو جو ملا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس چیز کا بیس بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کس کو کیا ملتا ہے. پھر ایک اور مسٹیک اس نے اس کے بعد کیا کی کہ اس نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. اس نے کہا نا
اس نے کہا نا اپنے فرینڈ سے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ہے کہ قیامت جو ہے کبھی آئے گی، اور اگر آ بھی گئی اس کے بعد اس نے اوپر کیا مسٹیک کی؟ پہلے تو اس نے کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور اگر ہو بھی گئی ولا ان رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، یعنی جو میرے پاس آج ہے اس سے زیادہ اچھا ملے گا مجھے. اچھا بیٹر ملے گا مجھے. اور اس نے وہ یہ کس وجہ سے سوچا؟ کہ اللہ میرے سے خوش ہے. اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اسی لیے تو دنیا میں مجھے اتنا دیا ہوا ہے، میں تو اللہ کا فیوریٹ ہوں. اور یہی اس چیز میں ہماری پوری امت اس والے پرابلم میں، اس مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا ہے کہ کیونکہ ہم تو اس امت میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہمارے تو گارنٹیڈ جنت ہے، ہم تو جو چاہے کریں. ہم کرتے ہیں نا، اور ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہمارے لیے تو جنت ہی ہمارے لیے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جنت کے، جس کو کہتے ہیں وارث کو کہتے ہیں نا کہ یہ جنت کے تو ہم وارث ہیں. تو اس شخص نے بھی کیا دوسری مسٹیک کیا کی کہ اس نے اس کے بعد اوپر مسٹیک کے اوپر مسٹیک، کہ جب انسان کے اندر ایروگنس آتا ہے نا تو وہ ایسی حرکتیں اور ایسی فیلنگز اس کے اندر آتی ہیں کہ کوئی یوم قیامت نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی، اگر ہو بھی گیا، ان کیس ہو بھی گیا تو مجھے تو اس سے بیٹر ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ کیونکہ وہ دنیا میں اس کو جو اتنی نعمتیں ملی ہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ جس کو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں اللہ اسے خوش ہے. اور کبھی کبھی ہم بھی یہ سوچتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم لوگ جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ کچھ تو کیا ہوگا نا اس نے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، کچھ تو غلطی کی ہوگی کہیں نہ. اور پتہ ہے ایک دفعہ مجھے پتا ہے اس کی جو نانی تھی نا، انہوں نے اپنی سرونٹ کے ساتھ بہت برا کیا تھا. یہ سب اس کا یہ، اور ہم لوگ اتنے اپنے ججمنٹ میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی ہم جنریشنز میں پہنچ جاتے ہیں کہ کسی کی جنریشن میں کیا ہوا تھا. میں جانتی ہوں، میری نانی جانتی ہیں، یا میرے پتہ نہیں کون کون جانتے تھے ان کو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی شیطانی رویہ ہے کہ ایک تو جج کرنے کا ہمیں رائٹ ہی نہیں ہے کسی کو، اور جب کسی کے ساتھ اچھا اور برا اس کو اس بات سے ریلیٹ کرنا کہ وہ اس کے عمل کی وجہ سے ہے، یہ تو اور ہی بڑی غلطی ہے. یہ تو ایک بہت ہی گریو مسٹیک ہے. پھر اللہ ہمارے لیے اس پوری سینیریو میں کیا لیسن ہے کہ اللہ دنیا تو مومن کو بھی دیتے ہیں اور فاسق کو بھی دیتے ہیں، اور مسلمان کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی دیتے ہیں. دنیا کی نعمتیں، دنیا کا جو بھی آپ کے پاس ہے، وہ اس چیز کا سائن نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اس لیے نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو اس والی جو اس کی غلطی تھی، اس سے ہمارا جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پہلی والی جو اس کی غلطی تھی. پھر اب آپ آجائیں اس کے جو کمپینین، اس کا جو ساتھی تھا جس سے یہ ساری یہ کر رہا تھا، جس کے سامنے یہ ساری بوسٹنگ کر رہا تھا، اس کا ریپلائی کیا تھا؟ اس نے کیا بولا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کہ تم اس کی ناشکری کرتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا اس سے مٹی سے اور ایک ڈراپ سے، اور تم کو اس نے ایک ایسا پرفیکٹ انسان بنا دیا. اب اس نے جو ہے ناشکری، جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کفرہ کا میں نے 2 میننگ بتائے تھے. کفرہ کے 2 میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ناشکری اور ڈسبلیومنٹ. ایک تو ناشکری اور ایک ڈسبلیف. یہاں پہ جو کون سا کفر کیا اس نے؟ ناشکرم. ناشکری کا کفر. اچھا اب ہم جو ہے، جیسے میں نے شروع سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنے اوپر بھی سوچتے رہیں کہ کبھی ہم نے یہ والا کفر کیا؟ ہو سکتا ہے ہم نے اللہ کو نہ ماننے والا کفر تو نہیں کیا، الحمدللہ شاید نہیں کیا. ہم یہ تو ہمیشہ سے مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی کا یہ سب، اللہ نے دنیا بنائی ہے، سب تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ اتنا ایمان شاید ہمارا ہے. لیکن کیا اللہ کی کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے؟ کیا یہ کفر کبھی ہم نے نہیں کیا؟ تو یہ اب یہ جو ہے ہم کو یہ کرنا ہے کہ وہ اس کا پہلا ریپلائی کیا ہے، حالانکہ اس نے اس کو کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، اس شخص نے اس کو کہاں پرووک کیا تھا کہ میں تم سے بیٹر ہوں. اس نے اس کو جواب کس چیز کا دیا؟ جب اس نے شرک کیا. ایگزیکٹلی. اس نے اس کا جواب نہیں دیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے خلاف یہ بات بولی.
ہمارے اگر ایسا کچھ ہو جائے اگر تو ہم اگر کسی کو جواب دیں بھی دین کے معاملے میں تو کہتے ہم نہیں، ہم تو نہیں بولتے، خواہ مخواہ میں ہر ایک کی اپنی مرضی، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو جا کے بولیں. دین کے معاملے میں تو ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ آپ کو بول کے دیکھے، آپ کے بیٹے کو بول کے دیکھے، آپ کی بیٹی کے خلاف بول کے دیکھے، آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ چپ رہیں گے؟ کبھی اچھا بھی نہیں چپ رہیں گے، ایک ہی 10 سنائیں گے اس کو. بالکل. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو رپلائی جو کیا اس نے پہلے سب سے پہلے اس بات پہ رپلائی کیا کہ تم جو ہے مطلب تم اتنے تمہارا جو یہ جو ایروگنس ہے تم اس میں سب سے پہلے تو تم اللہ کے ساتھ جو ہے تم اللہ کا کفر کرتے ہو کہ اللہ نے جو تم کو جو اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا تم شکر نہیں ادا کرتے ہو اور تم بھول گئے ہو کہ آخر تمہاری اوقات کیا دی. بیسیکلی اس کو بول رہے ہیں کہ تم پیدا کیسے ہوئے، تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم پیدا کیسے ہوئے. اب یہی میں نے کہا نا کہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جو ایسی کسی سچویشن میں ہم آتے ہیں ہم سب سے اگر کسی کو جواب دیتے بھی ہیں تو اپنے ایگو کو سیو کرنے کے لیے دیتے ہیں. ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے بارے میں بہت ہی عجیب ویوز رکھتے ہوتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پراؤڈلی بتاتے بھی ہیں. آپ کو ان کو بولنا چاہیے کہ آپ کو ان کو روکنا چاہیے کہ مت کریں، مت بولیں، مت ایسا اور ایسا بہت موقع پہ ہوتا ہے. لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی کبھی کبھی کسی کے گھر میں ڈیتھس ہو جائیں کچھ اس قسم کی. ہاں ہمیں ان کی فیلنگس کا بھی خیال رکھنا چاہیے لیکن موقع کی مناسبت سے میں نے کہا نا ہر چیز حکمت کیا ہوتی ہے. کسی شخص نے بھی بڑی حکمت سے اس کے بات کی. اگر آپ دیکھیں تو اس نے اس کو ٹوکا بھی لیکن اس نے اس کے ساتھ اس کو ہر چیز میں اس کو کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کی. جیسے اس نے کیا بولا کہ کیوں جب تم اپنے باغ میں جس گارڈن میں جو نعمتیں تم کو اللہ نے دی ہیں جب تم اپنے باغ میں انٹر ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا. اس نے اس کو کیا بتایا؟ ماشاء شکر اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جب انسان نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولتا ہے تو ایکچولی وہ یہ بول رہا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو چاہا. اللہ willed for it. That's why I have it. میری ایفرٹ، میری پلاننگ، میری بزنس ٹرکس اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہاں وہ بھی ٹرکس اور انٹیلیجنس بھی کہاں سے آئی؟ اللہ سے. وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. تو جب انسان ہر چیز اپنی جب اللہ کی طرف جوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایروگنس والی فیلنگ اس کے اندر رہتی نہیں ہے. تو اس نے اس کو بتایا، اس نے صرف اس کو یہ نہیں بولا کہ تم کتنے تھرڈ کلاس آدمی ہو اور یہ، اس نے اس کو آگے سے بولا کہ تم کو ایکچولی ناشکری نہیں کرنی تھی، تم کو اس طریقے سے بولنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے ہے. اور جو ہے اس میں انسان جب یہ بات بولتا ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو بولتی ہوں، آج میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ آپ بولے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ سب نے یاد کر لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہر وقت جب تو آپ نے بولنا شروع کیا، لیکن اس کا کوئی فرق پڑے گا جب تک آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوگا. ایک لائن ہے، میں آپ کو چائنیز میں سکھا دوں کوئی لائن، آپ پڑھتے رہیں اس کو پڑھتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک اور کچھ اگر آپ دیکھیں میں نے پہلے دیکھا ہے، مجھے اس کا اسپیسیفکلی نہیں پتا، کچھ لوگ جو ہے نا جیسے کچھ وظائف پڑھتے ہیں اس میں کچھ پرشین لینگویج میں کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں، وہ اس کو پتہ نہیں پڑھتے رہتے ہیں، مطلب اس کا بھی نہیں پتا ہے، زیادہ تر وہ اس میں کچھ شرکی مطلب ہوتا ہے. لیکن آپ جب کوئی چیز پڑھ کے جب اس کو سمجھتے ہیں، اگر آپ نے اس سینٹینس کا وہ پرشین لینگویج کا بھی جو سینٹینس ہوگا اس کا مطلب پتا ہوگا تو پھر آپ بولیں گے اٹ ڈزنٹ میک سینس. اسی طرح جو ہم درود کی بات کر رہے تھے، کچھ میں کچھ کے میننگ میں مطلب وہ ایسا مطلب ہوتا ہے کہ ایکچولی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، ان سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو مطلب پتا ہوگا اس درود کا تو آپ پڑھو گے، وہ بولو گے نہیں نہیں اس میں تو گڑبڑ ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں نا ہمیں اس کا مطلب ضرور پتا ہونا چاہیے. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا بھی مطلب پتا ہوگا تو یہ ہوگا نا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ہے ہر چیز کا جو پاور ہے ہر چیز وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہمیں پتا ہو پھر کہ اس نے اس کو جو ہے ورچوز آف ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ.
اس کی ہم نے حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ یہ جو لا حول، ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو جو ورڈز بتایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے سکھائے ہیں، کہ کسی صحابی سے آپ نے جو ہے یہ کہا تھا ابو موسیٰ الاشعری سے کہ میں تم کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو تم کو جنت کے خزانوں کی طرف لے جائیں، کی طرف تمہیں لے جائیں، اور ان کو پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بتایا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری کو یہ نہیں بتایا تھا کہ 100 مرتبہ پڑھو یا 1.25 مرتبہ پڑھو، صبح پڑھو یا رات کو پڑھو یا آدھی رات کو کھڑے ہو کے الٹے پیر پڑھو، ایسا کچھ نہیں بتایا تھا. اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے یا آپ کو کوئی، اور اس کے لیے کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ کو بہت سے یہ پریشانیوں سے بھی آپ کو، لیکن وہ احادیث کا لنک تھوڑا ضعیف ہے، لیکن آپ کو چلو ایز اے ذکر بھی پڑھنا ہے تو آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور کتنی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نمبر فکس نہیں ہے. یہ ایک صحیح حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہیں اس کے ساتھ ایک نمبر لگا سکتے تھے؟ کہ لگا سکتے تھے. بالکل. اگر نمبر ضروری ہوتا تو کیا آپ نہیں لگاتے؟ جنہوں نے نمبر لگایا ہے کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں. جانتے نہیں جانتے. تو اس لیے پلیز اگر آپ سے کبھی بھی لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو کوئی بھی ایسی بات کہتے ہیں اچھا کتنی دفعہ پڑھیں، کب پڑھیں، کیا ظہر کے بعد پڑھیں، رات کو پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، کبھی بھی پڑھیں. آپ کی رب سے آپ کا کنیکشن ہر وقت ہے، ہر وقت آپ اپنے رب سے کنیکٹڈ ہیں. آپ اپنے رب سے کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ چاہیے نہ کچھ چاہیے. تو آپ جو ہے کسی بھی وقت یہ الفاظ پڑھیں. اور پھر جو اس کا ایک یہ بھی آتا ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کا وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، اس کے مطلب کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. جب آپ کے اندر کوئی بھی ایسی فیلنگز آ رہی ہو نا، جب آپ کو لگے غرور والی فیلنگ، کہ آپ کو لگے کہ میں کچھ ہوں، کتنا اچھا، کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کتنا اچھا ہے میرے پاس، میں نے کتنا اچھا بنایا، میں نے کتنا اچھا کیا، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے. فار ایگزامپل میں ایگزامپلس دے رہی ہوں. تو انسان اس وقت بھی یہی پڑھ رہے، اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے اندر سے وہ فیلنگ بھی نکلے گی، اور وہ جو ہے نا کہ آپ جو اس چیز کو، وہ جو بھی اچیومنٹ ہے اس کو اپنی طرف لا رہے ہوتے ہو، آپ مطلب کو دماغ میں رکھتے ہوئے، تو وہ بھی دور ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ کو کسی سے جیلسی بھی فیل ہو رہی ہو، کبھی کوئی حسد کی بھی فیلنگ آ رہی ہو، تو یہ ایکچولی اٹ از اے کلینزر، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے دل کو صفائی کرنے والے ورڈ ہیں، کہ اگر ہم ان کو میننگ کے ساتھ اس کو بولے مناسب وقت پہ. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بھی وہ دیکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی کسی کا کچھ دیکھتے ہیں، میں بھی انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم لوگ صرف کیا بول کے رف کر دیتے ہیں ماشاء اللہ، کہتے ہیں نا. جی. کسی کا بھی وہ اچھا دیکھا ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے جو اللہ نے چاہا وہ تو ڈیفینیٹلی جو اللہ نے چاہا. لیکن ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کہتے ہیں دعا دو، سامنے والے کو دعا دو. تو ہمیں اب اپنے آپ میں یہ چیز لانا ہے کہ ہم اس کو چاہے اردو میں، انگلش میں اللہ بلیس یو، اللہ تمہیں برکت دے، عربک میں اگر سنت کا ہمیں ورڈز چاہیے، بارک اللہ لک یا بارک اللہ لہو، اگر آپ کسی کے بارے میں سنتے ہو، لیکن آپ اس کو برکت کی دعا ضرور دیں، اور کسی بھی زبان میں دے دیں. دعا دینے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ بالکل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہمیں ڈبل وہ اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے، کہ ہم اس لیے ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کی ایک تاثیر الگ ہوتی ہے اور وہ اس کی آپ کا ریوارڈ بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو آپ اس لیے نہیں چپ ہو جائے کہ اوفو یاد ہی نہیں آ رہی دعا، چھوڑو. نہیں، آپ اس کو اپنی کس زبان میں برکت کی دعا بالکل دیں اس وقت. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کی بھی جو نیگیٹیوٹی ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کے وہ بھی چلی جائے گی، اور آپ جو ہے اور اس انسان کے اوپر کی نعمت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر لگنا بھی ایک برحق ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلط نظر سے کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس شخص کو اس وقت دعا دے دی جائے. دوسرا ایک کانسیپٹ جو ہم نے بات کی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ سے ریلیٹڈ، جو ہمارا ایک ساؤتھ ایشین کانسیپٹ ہے، کہ ہم لا حول ولا قوت صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب کچھ برا ہو جائے. کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، لا حول ولا قوت. کوئی بری چیز دیکھ لی، لا حول ولا قوت. کوئی بھی چیز جو آپ کی پسند کے حساب سے نہیں ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ لا حول ولا قوت. اس کا
कोई बेसिस नहीं है। हाँ, आप उस कॉन्सेप्ट से ज़रूर कह सकते हो कि कोई बुरी भी चीज़ है कि हर चीज़ अल्लाह ही के पावर से होती है, उस कॉन्सेप्ट से ठीक है, लेकिन अगर अच्छी चीज़ के लिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की की नेमत को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के बच्चे की शादी की आपने न्यूज़ सुनी, मंगनी की न्यूज़ सुनी, आपने तो ला हौला वला कुव्वता, वो तो बुरा मान जाएगा ना। ये क्या बकवास है? ये क्या? ये तो उसने मेरे साथ कोई मुझे बददुआ दे दी। क्यों? ये ये एक बहुत ही नेम अच्छा ठीक है आप मत बोलें, ठीक है आप मत बोलें। इससे वही बात है कि कुछ चीज़ें कल्चरली आपके अंदर होती हैं तो लोगों को नहीं पसंद आती। लेकिन एट लीस्ट ये ज़रूर कर लें कि इस वाले फ्रेज़ को एट लीस्ट बुराई से मत जोड़ें। आप जो है उसको अगर किसी के अच्छे वक़्त पे कहेंगे तो शायद मैं मानती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता वो तो बुरा मानेंगे। कि अगर आपने उनके कोई नेमत को देख के कहा ला हौला वला कुव्वता तो वो तो आपसे बात करना छोड़ देंगे। लेकिन हमें एटलीस्ट अपने बच्चों को और ये चीज़ सिखानी है, इस चीज़ को प्रमोट करना है कि पता है ये हम जो ये करते हैं ये गलत है। कुछ लोगों ने जो है और कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो फिर जो अज़ान में भी क्यों कहा जाता है जबकि अज़ान तो एक बहुत ही इतनी ब्लेस्ड चीज़ है कि अल्लाह आपको नमाज़ के लिए बुलाया जा रहा होता है और आप क्यों बोलते हो फिर हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह के वक़्त पे ला हौला वला कुव्वता। हम इसलिए बोलते हैं कि अल्लाह ही की ताकत है कि वो हमें उठाएगा और हमें उस नमाज़ की जगह पे पहुँचाएगा और हमें नमाज़ के लिए खड़ा करेगा। हमारी तो कोई इतनी भी हैसियत नहीं है इंसान की तो। तो एक्चुअली हम उस चीज़ को कि जो नमाज़ जो हमारे लिए फ़र्ज़ है उसको हमें ये सिखाया गया है कि उस मोमेंट को भी आप इस अल्लाह के पावर से एसोसिएट करो। तो जो लोग दुआ का जवाब जो अज़ान का जवाब देते हैं उनको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये कोई बुरे वर्ड्स हैं। है ना? या तो उनको लगे कि हो सकता है मैं गलत पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए अज़ान के वक़्त, या तो ये गलत है। मरियम सॉरी मैंने ये सुना था कि ये जब पढ़ती है तो शैतान भाग जाता है। शैतान अगर भाग भी जाता है, हाँ, चलो भाग जाता है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की नेमत के वक़्त पे भी कहते हैं तो उसकी नेमत के पास से भी तो शैतान का भागना ज़रूरी है ना? सबसे ज़्यादा आपकी नेमत को नुकसान कौन पहुँचाएगा? शैतान। शैतान ही पहुँचाएगा ना। तो अगर मैं वही तो कह रही हूँ कि ये एक्चुअली ये जो फ्रेज़ है, ये आप अल्लाह का वो पावर जो अनशेयर्ड पावर जिसमें कोई शरीक नहीं हो सकता, उस पावर में आप जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी पावर से, इन अल्फाज में वो पावर बताया गया है कि ना कोई किसी के अंदर इतनी ताकत है, ना किसी के अंदर इतनी कुव्वत है। और जो अरबिक ग्रामर का जो एक रूल है जो कि ज़ाहिर है थोड़ा-सा एडवांस रूल है, लेकिन जहाँ पे ये वाला ला आता है और उसके बाद जो जो वर्ड होता है उसके ऊपर ज़फ़र होता है ना जिसको हम फ़तह कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये चीज़ इतनी सर्टेन है और इतनी कन्फर्म है कि इसमें कभी भी किसी भी किस्म के किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जब ला हौला इसी तरह हमारा जो पैटर्न जैसे हम पढ़ते हैं ला इलाहा, तो आप देखिए तो ला के बाद जो इलाहा है, इलाहा के ऊपर क्या है? ज़बर है ना? जी। तो वो जो इलाहा है ना, वो आपको ये बताता है कि यानी कोई भी किसी भी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। तो जब हम ला इलाहा बोलते हैं तो हमें वो चीज़ इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जब कुरैश ने ये वर्ड सुना कि ला इलाहा तो वो हिल गए। उन्होंने कहा क्यों? ये कैसा ला इलाहा कैसे हो गया? ला इलाहा में तो हमारे सारे खुदा कहाँ गए? वो भी अल्लाह को मानते थे। लेकिन उनको तकलीफ किसने दी? ला इलाहा, ला के बाद जो इलाहा के ऊपर जो ज़बर थी ना पता थी, उसने उस बात में से सारे खुदा निकाल दिए। इसीलिए कहते हैं कि जो अरबिक लैंग्वेज है ना वो में इतनी डेप्थ है कि किसी और लैंग्वेज में है नहीं और इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको अपने कलाम के लिए चूज़ किया कि सिर्फ़ एक जो छोटी-सी एक हरकत है ना, ज़बर, अगर ला इलाहा के हा के ऊपर ज़बर ना होता या कोई इलाहू होता, तो उसमें वो पढ़ के कुरैश को तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन इस वर्ड से इनको हुआ कि नहीं ये इसमें से तो सारे हमारे इलाज जो हमने जो 300 प्लस जो हमने बैतुल्लाह में रखे हुए हैं, मोहम्मद ने तो उन सबको निकाल दिया। तो इस वजह की उनको तकलीफ थी, तो जब तो हम भी ये जब मैं कहती हूँ ना समझ के पढ़ने की वजह यही होती है कि आपको किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आज के बाद अगर आप कुरान में कहीं भी जब ला के बाद कोई वर्ड दिखे ना जिसके ऊपर ज़बर आ रहा हो या फ़तहा जिसको कहते हैं, तो आप ये सोचिएगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये एम्फसिस की लास्ट डिग्री है।
निगेशन की, निगेशन वाला जो एम्फेसिस है कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये उसकी लास्ट डिग्री अल्लाह ताला ने एम्फसाइज की है। ठीक है, तो ये हमें तो हमें ला हौला वला कुव्वता से रिलेटेड जो मिसकॉन्सेप्ट है इसको हमें दूर करना है। फिर जो एक दूसरा पॉइंट है कि जो हमने पहले भी बात की कि इसने जो इसका जो फ्रेंड था उसने सिर्फ उसको ये नहीं बताया कि तुम क्या गलत कर रहे हो, उसने उसको साथ साथ क्या बताया कि क्या सही है। जब हम भी किसी को बताते हैं कि देखो ये गलत है, हम वहां पे रुक जाते हैं। अगर कभी हमने हिम्मत करके किसी को बोल भी दिया कि नहीं नहीं ये गलत है, तो साथ में ये जरूर बताएं कि सही क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्यूनरल में जाते हैं और आप देखते हैं कि लोग पता नहीं क्या चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप उनको बोल देते हैं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सुन्नत से साबित नहीं है। ठीक है, आगे क्या बताना है आपको? जो सुन्नत से साबित है। आप उसको वो दुआएं बताएं। इसीलिए जब मेरी कोशिश होती है, मैं आप लोगों को सबसे कहती हूँ अपने फोन्स में रखें या उसके प्रिंट आउट्स करवा लें। आप कोशिश करें कि जब आप किसी फ्यूनरल में जाएं, कुछ प्रिंट आउट्स वो जो सही मसनून दुआएं उनके अपने साथ लेके जाएं। अगर आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है ना, हर एक नहीं बोल सकता, ठीक है ना, ये मैं मानती हूँ। आप जिधर वो सिपारे और चीजें रखी होती है ना, वहां जाके आप वो पेपर्स रखें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कुछ लोग जरूर पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसको अपने सदका जारिया बनाने की कोशिश करें कि इसके कुछ प्रिंट आउट्स रख लें और एक अपना उसूल बना लें कि आप जब भी किसी फ्यूनरल में जाएं उसको जाके, अगर आप वो जबान से नहीं भी बोल सकते, उसको आप उधर जाके रख दें खामोशी से। उसका भी एक इम्पैक्ट जरूर होगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को अगर मना कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि नहीं ये नहीं, आप ये दुआएं पढ़े, देखिए वहां पे रखी हुई है, ये बोली हुई नहीं कि मैं लेके आई हूँ, बोले वहां पे रखी हुई है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी को ये बताएं कि ये ना करो, तो ये जरूर बताएं कि सही तरीका क्या है, क्या करो, फिर ये ना करो तो फिर क्या करो। ठीक, फिर है कि जो लास्ट है उसका पॉइंट है, फिर उस लास्ट में जो है उसने उसकी बात की, जो उसने उसको पर्सनल अटैक किया था कि अगर तुमको लगता भी है कि मैं जो हूँ, यानी पहले उसने उसको बताया कि तुमने जो अल्लाह के साथ नाशुक्री की वो गलत, फिर उसने सेकंड पॉइंट उसको ये बताया कि तुम ये मत करो और ऐसे करो, और फिर उसने उसको थर्ड पॉइंट पे बोला कि अगर तुमको लगता भी है कि अल्लाह ताला ने मुझे तुमसे तुम्हें लगता है, वो ये नहीं हो रहा कि मुझे लगता है या ऐसा है, वो कहते तुम्हें अगर लगता भी है कि मैं तुमसे कम हूँ माल में और औलाद में, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि मुझे अल्लाह ताला इससे बेहतर दे देंगे, और अगर यहाँ नहीं भी दिया तो आखिरत में तो देंगे। इज़न्ट इट? ये तो हम सबका ईमान है ना कि अगर हम में से हर एक की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होता कि जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए या हर दुआ पूरी हो जाए। लेकिन हमारा ईमान है कि जो भी हमने अल्लाह से मांगा या जिस चीज की हम ख्वाहिश करेंगे, अगर हमने अल्लाह की रजा या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो वो हमें आखिरत में हर चीज मिलेगी, मल्टीप्लाई होके मिलेगी और जैसे चाहेंगे मिलेगी, और उससे बहुत ज्यादा मिलेगी जो दुनिया में तो आप जिसका सोच भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक अगर एप्पल की भी बात करते हो, अगर आप दुनिया में किसी वजह से एप्पल नहीं खा सकते, तो वो जो जन्नत में आपको वो एप्पल मिलेगा, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट, हर चीज अलग होगी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जब आप उसको खाओगे तो उसके हर बाइट में आपको अलग फ्लेवर भी आएगा। जो वहां के जन्नत के जो फ्रूट्स होंगे ना, और हर मर्तबा उसका एक आपको अलग फ्लेवर मिलेगा। अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं जो मुझे यही वाला फ्लेवर चाहिए, जैसे कुछ लोग होता है ना कि मुझे यहीं के मैंगोज खाने हैं, उसी जगह के मैंगोज खाने हैं, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे। आपने एक बाइट खाया, आपको लगता है कि नहीं आज इसमें टेस्ट नहीं है, तो आपको दूसरा बाइट दूसरे फ्लेवर का मिलेगा। तो यही यकीन हमें यहाँ पे होना चाहिए, और यही यकीन इस शख्स का था कि तुम्हें लगता होगा लेकिन मुझे तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे अल्लाह ने नहीं दिया, तुमको बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे इससे ज्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे भी मिल सकता है, अल्लाह ताला मुझे यहाँ पे भी दे सकते हैं और वहां पर तो देंगे। और फिर जो हमें ये देखना चाहिए कि हमें इस चीज का जो अपनी अपने एज अ लेसन, अल्लाह ताला को जो है किब्र, जिसको एरोगेंस कहते हैं ना, अल्लाह ताला को बहुत सख्त सख्त नापसंद है।
وہ کسی بھی قسم کا ایروگنس ہو، وہ اپنی کوالٹی پہ ہو، اپنی ایبلٹی پہ ہو، اپنی بیوٹی پہ ہو، یا وہ اپنی ہمارے جو فزیکل جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہو، کسی بھی قسم کا جو یا نالج ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا جو کبر ہے وہ اللہ کو نہیں پسند ہے. حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر ایک ایٹم جس کو آپ وے بھی نہیں کر سکتے، ایٹم پتہ ہے نا کہ شاید مسٹرڈ سیڈ کا تو پھر بھی ویٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایٹم کا تو ویٹ نہیں ہو سکتا، اگر اتنا بھی ہوا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. پھر جو ہے کہ جو اللہ کی پنشمنٹ اور جو ریوارڈ، اللہ کا پنشمنٹ کیا ہوئی اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے صرف 2 ورڈ بتا دیا کہ وہی کبھی سمری کہ اس کا جو سب تھا وہ سب برباد ہو گیا. تو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈسٹرکشن کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ، اور اس کی شاید اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دنیا کی زندگی کے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اللہ کا جو عذاب، اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک واقعے میں بات ہے، ہمیں نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے الگ ریزنس ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہو کہ کسی کے ساتھ کون سی چیز کیا وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ جو ہے دنیا میں بھی کسی نہ کسی قسم کا ریوارڈ اور کسی نہ کسی قسم کی پنشمنٹ انسان کے ساتھ کے اوپر آتی ہے. اور یہ بھی ایک حدیث کا ہے نا، حدیث کا مفہوم کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں جب کسی کے ساتھ برا ہو تو ہمیں نہیں بیٹھ جانا ہے وہاں پہ یہ بولنے کے لیے کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے کہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوا ہے. یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، یہ ہماری پلیس نہیں ہے، اس لیے کہ جج کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کا ہے. تو پھر جو ہے ہاں، تو اس کا جو تھا ڈسٹرکشن جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کو جو ہے اس کا سارا چیزیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی. پھر اس وقت اس نے کیا کیا، وہ ہم نے پڑھا نا کہ وہ اپنے ہاتھ مل رہا تھا، اور اس وقت اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا نا، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. تو انسان اپنی غلطی کا اگر جب اس وقت احساس کرے نا، جب اس کے ساتھ بربادی ہو چکی ہو، تو اس وقت اس کی بھی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں کس سے ملتی ہے؟ اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے، فرعون سے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی. اس نے کیا کیا تھا جب وہ ڈوب رہا تھا؟ تو اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اس رب پہ، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب بہت لیٹ ہو گیا ہے، اٹس ٹو لیٹ، اب تمہاری کوئی بھی توبہ قبول نہیں کیا جاتا، اب ایمان لائے ہو. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری جو یہ مدت ہے، یا جو ہماری جو بھی یہ جو ٹائم ہے کب ختم ہو جائے. کسی کو پتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا ٹائم کب ختم ہونے والا ہے. پتا ہے کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں. تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ نہیں آج تو میں نہیں معاف کروں گی، میں ابھی تو اس کو معاف نہیں کروں گی، یا میں جو اللہ سے معافی نہیں مانگوں گی، میں وہی کروں گی جو میں کر رہی ہوں، جانتے ہوئے بھی کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن نہیں ابھی نہیں، 1-2 پارٹیز اور اٹینڈ کر لیتی ہوں، ایک بیٹی کی شادی ہو جائے اس کے بعد یہ کروں گی، یہ ساری چیزیں اپنے اندر پھر لاؤں گی. یا کیوں بھی دنیا سے ریلیٹڈ بہت سے، میں نے دیکھا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، مجھے پتا ہے لیکن یہ ذرا فیملی میں یہ والی شادیاں ہو جائیں نا، ابھی تو بہت ساری شادیاں ہیں سر پہ، اس کے بعد دیکھی جائیں گی، اللہ مجھے توفیق دے. اور یہ والی جو توفیق ہوتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، یہ بہت ہی وربل توفیق مانگتے ہیں ہم، اس توفیق میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی. آپ کیوں اس رب سے یہ دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ ان شادیوں سے پہلے ہی میرا دل تو چینج کر دے، کہ مجھے کیا پتا کہ اس شادی میں ہی اٹینڈ کرتے ہوئے اگر میرا وقت آ گیا تو. کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں کہ لوگ جو ہے رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے، پرفیکٹ لوگ؟ ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں کہ لوگ گھروں سے نکلے واپس نہیں آئے، خداحافظ کہہ کے گئے صبح اپنے اس پہ اور نہیں آئے واپس. کیا ہم نے یہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی؟ کتنا کامن ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ ہم نے کیوں یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا؟ کیوں یہ ہمیں اتنا اسٹرانگ بلیف ہے؟ اور میرے خیال میں اس کو تو چھوڑ دیں کہ کس کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا، ہمیں تو یہ نہیں لگتا کہ ہم کبھی مریں گے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ دوسروں کی نیوز دیتے رہیں گے ساری زندگی، کہ وہ چلا گیا، یہ چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسروں کے لیے پڑھتے رہیں گے، کبھی ہمارے لیے تو کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں. ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ
اگر دیکھا جائے تو ہمارا رویہ بھی اس شخص کی طرح ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا بھی ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے ہے، ہمارے پاس یہ ہمیشہ رہے گا، اور شاید اگر ہم کہتے ہیں ہم جائیں گے، لیکن ہمیں لگتا ہے جب ہم جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم تو اسی حالت میں جائیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے. اور یہ اس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم 2-4 اپنی چوائس کے جو 2-4 اچھے کام کرتے ہیں اس کے بیس پہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے ہم کہ گارنٹیڈ ہے. تو یعنی یہ والا بھی جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ سے امید رکھتا ہے. وہ ہم اللہ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ اب میں نے 2-4 کام کر لیے کہ اب بھی جنت میں ملے گی کیا؟ نماز تو پڑھتی ہوں، تہجد میں اٹھتی ہوں، ایوری منتھ میں ان لوگوں کو پیسے بھجواتی ہوں، اب بھی نہیں کیا، اب بھی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم اتنے گارنٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ نہیں کیا تو یہ تو اللہ کی غلطی ہوگی. ہمارا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہمارا اللہ کے ساتھ اس کو ہم وہ کریں کہ یا اللہ سے پھر دعا کریں کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول بھی کر لے، اور اللہ سے امید رکھیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اس حال میں اٹھا کہ تو ہم سے راضی ہو. اس لیے کہ دیکھیں انسان کی جو قیامت، ہر ایک قیامت آئے گی آخر میں جو کہ آئے گی بے شک، اور ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ آتی ہے، ہر انسان کی انڈیویجول قیامت. اور اس وقت اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ مت سوچے کہ جو شخص آپ کو نظر آتا ہے تکلیف میں مرتے ہوئے اس کے ساتھ برا ہوگا، اور جو شخص آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اسمائل کرتے ہوئے مر رہا ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. اس وقت جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتا. اس لیے پلیز اس کی بیس پہ بھی کسی کو جج مت کریں، نہ کسی کی ڈیڈ باڈی پہ جج کریں کہ اس کی تو کیسی ڈیڈ باڈی ہو گئی کہ کچھ اس کے تو سارے اعضاء کٹ گئے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جیسے پلین کریشز ہوتے ہیں کہ آپ کو باڈیز کے پارٹس تک نہیں ملتے، لیکن اس کی بیس پہ بھی کسی کو جج مت کرے کہ اس کی موت بری ہوئی یا موت اچھی ہونا یا بری ہونا. کہ وہ جب 2 فرشتے آتے ہیں وہی بندہ جو مر رہا ہے نا صرف وہی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، لیکن وہ فرشتے اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ شاید لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ خوشی سے اس کو بس ہوتا ہے کہ بس کب میں بس مجھے لے جاؤ. وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیں اللہ سے اس وقت کی دعا کرنے کی اللہ اس وقت جو ہے تو ہم سے راضی ہو. تو یہ جو کرکس ہے پوری اس اسٹوری کا کیا تھا کہ بی گریٹفل آف واٹ یو ہیو، اور اس کو کیسے شو کرنا، اپنی زبان سے بھی اور اپنے ایکشن سے بھی، اپنے عمل سے بھی. اور دوسری چیز یہ کہ جب کوئی چیز کا ایشو ہو، جیسے اس شخص نے بھی اس نے اس کو برا کہا، اس نے اس کو ڈیگریڈ کیا، خاموش مت ہو جائیں، بات کریں ایک دوسرے سے. جب بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور جب آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ میں تو چپ رہتی ہوں. بہت سے لوگ اسپیشلی لوگ میاں بیوی کے معاملوں میں بھی یہ چیز بہت کرتے ہیں، میں تو چپ رہتی ہوں، میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں تو چپ ہی رہوں گی. وہ ڈسٹینس پیدا کرتی ہے رشتوں میں. بات کریں، کوئی چیز غلط ہو جائے بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنے سے بات خراب ہو جائے گی، حکمت سے بات کریں، موقع کا انتظار کریں، لیکن اس کو چھوڑ مت دیں ہمیشہ کے لیے. ہمارے یہاں ہر فیملی میں ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جن سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اب اس سے میں کبھی بات نہیں کروں گی. ہوتا ہے نا، میں نے پوچھنا ہی نہیں ہو کہ کس کے فیملی میں کتنے ہیں یا نہیں ہے، لیکن ایک جنرل ایک نارمل وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے بہتر یہی ہے کہ میں اسے بات نہ کروں. تو رات کا کھانا کیا رکھا تھا اس نے؟ تو ایک منٹ میں جو ہے نا میوٹ کر دوں میں. اچھا، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا جو کیپ بیلنس بٹوین دنیا اینڈ آخرہ، کہ جو دنیا اور آخرہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ مت مانگو، یا دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، یا جو دنیا کی نعمتیں مانگے گا وہ گناہ گار ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن اگر آپ اس دعا کو بھی ڈیوائڈ کرو تو اس دعا کے جو پہلا حصہ ہے وہ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت کی دعا ہوگی، وقنا عذاب النار بھی آخرت کی دعا ہوگی. یعنی دعا میں بھی اللہ نے 2 حصے آخرت کے رکھے ہیں اور ایک حصہ
दुनिया का रखा है। तो हमें भी सोचना है कि दुनिया और आखिरत ठीक है, मांगे, अल्लाह ने आपके लिए दुनिया बनाई है, हमारे लिए दुनिया बनाई है, हम अल्लाह से मांगे लेकिन उसमें बैलेंस रखते हुए। फिर ये है कि दुनिया की अल्लाह के आगे कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी के पास दुनिया की नेमतें हैं, वो इस बात को नहीं शो कर रही कि वो अल्लाह उससे बहुत राजी है, और अगर किसी के पास दुनिया की नेमतें नहीं है, वो इस बात को शो नहीं करता कि अल्लाह उससे राजी नहीं है, ठीक है। और जो लोग अल्लाह पे बिलीव करते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, वो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह जो है उनसे राजी हो जाएगा, वो गारंटी नहीं रखते। और मोमिन के दिल की हालत यही होनी चाहिए, वो जो भी कुछ करे वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया, नेगेटिव भी नहीं हो लेकिन ओवर पॉजिटिव भी ना हो, कि क्योंकि वो शैतान आपको अटैक कर लेता है। शैतान बोलता है कर तो लिया, अब क्या, कितना करोगे, इतना अब तुमने उस रिश्तेदार को तो इतना दे दिया, इतनी तो तुम नाइस थी उसके साथ, अब कितना, बस अब फिर तुम्हारा बैग खाली हो जाएगा। तो ओवर पॉजिटिविटी भी नहीं और ओवर नेगेटिविटी भी नहीं। अल्लाह से उम्मीद कि मैंने जो किया है अल्लाह उसको कबूल करेंगे, ठीक है ना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं इसको स्टॉप